الرحیم۔ باب ہے جس کے لیے بندے کے لیے مانگنا حلال نہیں ہے اور کس کے لیے مانگنا حلال ہے، اس بارے میں یہ بیان ہے کہ پیچھے زکوٰۃ کا گزر گیا کہ کون صدقہ لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا۔ اب دوسرا ہے کہ مطلق طور پہ کسی بندے سے مانگنا، پیسے مانگنا، مال کا مطالبہ کرنا، یہ کس حالت میں جائز ہے۔ یہ آج کل ہمارے جو معاشرے میں عام ہے، ہر آپ کو جگہ پہ فقیر نظر آتے ہیں، پوری گینگز بنی ہیں، ان کا کیا حکم ہے۔ پہلی فصل ہے 1837 نمبر روایت ہے، حضرت قبیصہ ابن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کی ضمانت دے دی، بوجھ اٹھا لیا کسی کا۔ حمالہ کہتے ہیں عربی میں کہ جب کسی بندے نے کسی کی دیت دینی ہو، ایک بندے نے دوسرے کی دیت دینی ہے، یا اس کا کوئی بہت زیادہ اس نے قرض وغیرہ دینا ہے، تو آپس میں ان کی جنگ لگنے کا ڈر ہو۔ ایک بندہ کہے کہ یار میں دے دوں گا، اور نظر آتا ہو کہ پتہ نہیں یہ دے گا یا نہیں، اور دوسری پارٹی کا ہو کہ اگر اس نے نہ دیا ہم اس کو قتل کر دیں گے، فساد کا ڈر ہو، تو ایک بندہ ضمانتی ہوتا ہے اندر، ہے نا، بھائی فلاں بندہ ضمانت دے تو ہم اس کی بات مان لیں گے۔ تو یہ فرماتے میں نے ان کی ضمانت دے دی، میں ان کا ثالثی بندہ بن گیا۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میں نے آپ سے اس بارے میں سوال کیا اس کے متعلق کہ یعنی یا رسول اللہ اس کی وجہ سے میں نے تو کسی کا قرض اٹھا لیا ہے، یعنی اپنے ذمہ لے لیا ہے، میں ان کا بن گیا ہوں ثالثی، تو وہ پتہ نہیں دے نہ دے، آپ اس کے بارے میں میری مدد کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ آ جائے، ہم تیرے لیے اس صدقے میں سے کچھ مال کا حکم کر دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اے قبیصہ، مانگنا 3 بندوں میں سے کسی ایک کے لیے جائز ہے، ان کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ نمبر 1، پہلا بندہ راجل تحمل حمالتاً، وہ بندہ جس نے کسی کا بوجھ اٹھا لیا، کسی کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا، اس کے لیے مانگنا جائز ہے، یعنی وہ لوگوں کو کہے، ان سے جمع کر کے اس کی معاملہ ادا کر دے، حتیٰ کہ اس کو پہنچ جائے، یعنی اس کو وہ پورا کر دے، اور جب پورا ہو جائے وہ اپنی اس عہدے سے فارغ ہو جائے، نکل جائے، ادا ہو جائے اس کا مال، فرمایا پھر رک جائے، پھر نہ مانگے کبھی کسی سے۔ دوسرا بندہ وہ بندہ اصابت جائحۃ، جس کو کوئی مصیبت آ پہنچے، جس کو کوئی آفت آ جائے اور اس کا سارا مال تباہ ہو جائے، اس بندے کے لیے مانگنا حلال ہے، حتیٰ کہ یصیب قوام من عیش، حتیٰ کہ وہ اپنی زندگی کو درست کرنے کا راستہ پا لے، یعنی تب تک اس کے لیے مانگنا درست ہے جب تک وہ اپنا رہنے کی جگہ، پہننے کا کپڑا اور کھانے کی روٹی اس کو میسر نہیں آ جاتی۔ یہاں راوی کہتے ہیں یا قوام من عیش فرمایا یا سداد من عیش فرمایا، یعنی زندگی درست و سیدھی ہو جائے اس کی۔ تیسرا وہ بندہ جس کو فاقہ پہنچے، بھوکا ہو، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، حتیٰ کہ 3 ذی شعور بندے اس کی قوم کے وہ کھڑے ہو کے گواہی دیں کہ بھئی فلاں بندہ اس کو فاقہ پہنچا ہے، اس کے گھر کچھ نہیں ہے، وہ واقعتاً بڑا سفید پوش بندہ، غریب بندہ، اس کے لیے مانگنا درست ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا اس کو راستہ مل جائے، درست ہو جائے، اس کی زندگی ایک لائن پہ آ جائے، یہاں فرمایا اس کی زندگی درست ہو جائے۔ اچھا جی، فما سواہن، فرمایا ان کے علاوہ اے قبیصہ، جو مانگنا ہے نا وہ حرام ہے، کھانے والا بھی حرام کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ 38 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے اپنا مال زیادہ کرنے کے لیے، یہ آج کل جتنے فقیر ہیں اللہ، ان کے ان کے اپنے ذاتی گھر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک فقیر ایسا بھی میں نے دیکھا اس کے مکان اپنا ہے اور ایک مکان رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور مانگ رہا ہے لوگوں سے۔ کل بھی آپ کو بتایا تھا 8,000 روپیہ کما کے کہتا ہے آج جو ہے نا ذرا مندہ رہا کام، آج صحیح پیسے نہیں ہوئے۔ فرمایا جو لوگوں سے اپنا مال زیادہ کرنے کے لیے مانگتا ہے وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے، وہ آگ کٹھی کر رہا ہے۔ فرمایا فلیستقل او لیستکثر، جس کا دل چاہتا ہے وہ زیادہ آگ کٹھی کر لے، جس کا دل چاہتا ہے وہ کم کرے۔ اب یہ جھڑکنے کے لیے کہا گیا، مثلا اپنا کوئی مسئلہ ہو، مثال کے طور پہ لے لیں، ایک بچہ سویا ہے، باپ کہتا پڑھنی پڑھ، نماز نہیں پڑھنی نہ پڑھ، جا جہنم۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ باپ اختیار دے رہا ہے کہ پڑھ لے، پھر بھی ٹھیک ہے نہ پڑھے، یہ جھڑکنے کے غصے کا اظہار ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔
بھائی ایسے ہی ہوگا، جس نے پڑھنا پڑھے، نہیں پڑھنا نہ پڑھے۔ استاد یہ کہتا ہے، مقصد یہ ہے کہ استاد اختیار دے رہا ہے کہ جس کا دل کرے وہ شہزادہ تو پڑھے، جس کا نہیں کرتا وہ نہ پڑھے۔ یہ مراد غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا جو چاہے زیادہ کٹھی کرے، جو چاہے کم کرے، یہ اظہار غصہ ہے۔ امام مسلم نے سے روایت کی۔ 1839 نمبر روایت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ ہمیشہ سوال کرتا ہے لوگوں سے، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب آئے گا نا، منگتا بندہ فقیر جب آئے گا قیامت کے دن، اس کے چہرے میں گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا، اس کا چہرہ گوشت سے خالی ہوگا۔ اللہ امام طیبی کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب چہرے پہ گوشت نہ ہونے کا ایک تو کنایتاً مراد ہے کہ قیامت کے دن اس کی کوئی عزت بالکل نہیں ہوگی، ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ آئے گا۔ اور جو چہرے پہ گوشت نہ ہونا اگر حقیقت پہ معمول کریں تو اس کا معنی ہے اس کو سزا دی جائے گی اس چیز کی، کہ وہ جو لوگوں کے آگے چہرہ لے کے جاتا تھا اس پہ گوشت ہی نہیں ہوگا، تو یہ اس کے اندر رسوائی ہوگی۔ اور جس طرح دنیا پہ فقیر دور سے پہچانا جاتا ہے، قیامت کے دن بھی اس طرح پہچانا جائے گا کہ یہ منگتا بندہ ہے۔ متفق علیہ روایت، بخاری مسلم نے روایت کی۔ 1840 نمبر روایت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگنے کے اندر مبالغہ نہ کرو، مانگنے میں ضد نہ کرو۔ اللہ کی قسم کوئی بھی بندہ جو مجھ سے، تم میں سے سوال حضور فرماتے ہیں، تم میں سے جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے اور اس کے لیے اس کے مانگنے والی چیز نکال دی جاتی ہے مجھ سے، یعنی میں اس کے مانگنے کے اصرار پر اس کو اپنی چیز دے دیتا ہوں حالانکہ میں اس پر ناپسند ہوتا ہوں، تو فرمایا فَيُبَارَكُ لَهُ فِي مَا آتَيْتُهُ، اس میں برکت ہوگی جو میں نے اس کو دیا ہے۔ یعنی اس کے اندر آپ دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے دیں دیں مجھے دیں، مانگ کے لے جاتا ہے، ایک بندہ دلی طور پہ ناخوش ہے اور اس کو دے دیتا ہے، تو کیا اس دینے میں برکت ہوگی جب بندے کا دل ہی راضی نہیں ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ امام مسلم نے اسے روایت کی ہے۔ 1841 نمبر روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبیر بن عوام راوی حدیث کے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنی رسی لے لے اور وہ ایک لکڑیوں کا گٹھا لائے، حزمت حطبن، لکڑیوں کا گٹھا لائے اپنی پشت پر لاد کے، پھر اس کو بازار میں بیچے، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روکے رکھے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کے آگے شرمندہ ہونے سے روکے رکھے، مانگ کے بندہ شرمندہ ہی ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے، لوگ دیں یا نہ دیں۔ یعنی اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار، لکڑیاں لانا، یہ ایک نارمل سا کام ہے، بالکل مزدوری ہے، محنت ہے، یعنی ایک بندہ چھوٹی سی محنت مزدوری کرتا ہے، یہ اس کے لیے مانگنے سے بہتر ہے۔ ایک بندہ ریڑھی جس نے لگائی ہے وہ ریڑھی پہ کوئی چیز بیچتا ہے، یہ مانگنے والے سے 1000 لاکھ گنا افضل بندہ ہے یہ ریڑھی والا۔ امام بخاری نے اسے روایت کی۔ اور ایک حدیث کے اندر اس سے زیادہ بلیغ روایت مولا علی قاری لکھتے ہیں، مولا علی قاری فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے من تواضع لغنی لاجل غناہ۔ اب یہ دیکھیں، جس نے کسی مالدار کی عزت کی یا اس کے لیے عاجزی اختیار کی، کس لیے؟ اس کے پیسے کی وجہ سے کہ بندہ بڑا امیر ہے، فرمایا ذہب ثلث دین، اس کا دین کا 3/4 حصہ ضائع ہو گیا، دین کا 3/3 حصہ اس نے تباہ کر دیا اپنا، کہ وہ ایک بندے کو مل رہا ہے اس کے مال و دولت کی وجہ سے۔ اور آج آپ دیکھیں ہم جس دور میں جی رہے ہیں، آج کے دور میں ہمیں اپنے معاشرے میں اس طرح نظر آتا ہے، 80-90% لوگوں کا حال یہ، لوگ پیسے کے لیے ملتے، پیسے والے کو سلام، امیر بندے کو ملتے کہ بندہ امیر ہے، اس سے ذرا بنا کے رکھیں کو کام پڑ جائے گا۔ اخلاص ختم ہو گیا، وہ محبت، وہ وفائیں، وہ بڑی کم ہوتی جا رہی۔ 1842 نمبر روایت ہے حضرت حکیم بن حزام فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، سوال کیا کچھ مال کا، حضور نے مجھے دے دیا، پھر میں نے مانگا دے دیا، پھر مجھے فرمایا حکیم یہ مال بڑا سرسبز اور میٹھا ہے، دیکھیں جس طرح سبزہ دیکھتا ہے بندہ اس کا دل نہیں نہ بھرتا، فرمایا اس طرح مال ہے، یہ جتنا مرضی اکٹھا کر لو دل ہے، اور فرمایا بڑا میٹھا ہے۔ میٹھے کس کے ساتھ مشابہت کیوں دی؟ میٹھی چیز کھائیں نا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، ڈیری ملک وہ رکھ لیں، وہ پھر تھوڑی تھوڑی بندہ کھاتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، کٹ کیٹ ہو گئی، یہ چاکلیٹ سے جتنی یا کوئی بھی اس کے علاوہ طبیعت کی بات ہوتی ہے، جو میٹھی چیز اچھی لگے۔ اب یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جو میٹھا کھاتا ہے، کئی بندے ایسے بھی وہ میٹھا بالکل نہیں کھاتے، ان کی طبیعت نہیں ہوتی، ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے، لیکن اکثر میجورٹی انسانوں کی یہی ہے کہ میٹھا اچھا لگتا ہے، ایسے ہی ہے، تو مثال میٹھے کے ساتھ دی جا رہی ہے، یعنی یہ ایسا مال، ایسی چیز ہے، ایک تو سر سبز و شداب ہے، جتنا مرضی دیکھو، خواب بڑے بڑے بندہ دیکھتا رہے، بس اب گاڑی لے لوں،
اب بس لے لوں، اب ٹرین خرید لوں، اب جہاز خرید لوں، جی اب ایئرپورٹ ہی خرید لوں، یہ یعنی ختم نہیں ہوتی۔ جس طرح سبزہ دیکھ دیکھ کے آنکھیں نہیں نہ بھرتی، اسی طرح مال کے بارے میں سوچ سوچ کے دل بھی نہیں بھرتا۔ اور میٹھا ہے، میٹھا کھانے کا، میٹھا منہ کو لگ جائے دل چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اسی طرح مال آنے لگ جائے پھر چھوڑنے کو دل ہے، بندہ کہتا ہے اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ۔ فرمایا حکیم جو بندہ مال کو لیتا ہے نا نفس کی سخاوت کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے؟ نفس کی سخاوت سے مراد ہے مانگتا نہیں ہے، اور اس کے دل میں کسی قسم کی مال آنے کی طمع یا لالچ نہیں ہوتی، فرمایا اس کو مال میں اللہ برکت بھی عطا فرماتا ہے، بغیر مانگنے کے، بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے لے اس کو برکت ملتی۔ اور جو لے بھی اشراف نفس، اپنے نفس کی اپنا طمع اور لالچ کے ساتھ لے، اس کو برکت نہیں ہوتی مال میں۔ مال تو آتا ہے لیکن برکت بے برکتی ہوتی ہے، اور وہ بندہ اس بندے کی طرح ہو جاتا ہے جو مال کھائے، جو کھانا کھائے اور سحری نہ ہو، اس کا پیٹ ہی نہ بھرے۔ جیسے وہ ایک بیماری ہے اپنا الاستسقاء، بندہ جس میں پانی پیتا رہے لیکن پیٹ ہی نہیں بھرتا، پیاس نہیں بجھتی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا حکیم اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا لینے والے ہاتھ سے بہتر۔ حکیم کہتے میں نے عرض کی آقا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے بعد کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا حتیٰ کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ بعد میں آتا ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا بھی گر جا، سالین میں گزر گئی، اگر کوڑا بھی گر جاتا تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے کوڑا پکڑائیں، اپنے اونٹ سے خود اترتے، کوڑا خود پکڑتے، ڈنڈا خود پکڑتے، کسی کو کبھی کوئی چیز کہی نہیں۔ پھر اللہ اکبر۔ متفق علیہ روایت۔ 1843 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا، اور اس وقت آپ صدقہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، صدقہ کیا ذکر ہو رہا تھا، یعنی صدقہ کی فضیلت یا ابھارنے، اس کے فضائل و مسائل چل رہے تھے، اور مانگنے سے بچنے کے بارے میں حضور ترغیب دے رہے تھے۔ اس وقت محبوب علیہ السلام نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ متفق علیہ روایت ہے۔ اچھا جی، اور یہاں پہ مولا علی قاری لکھتے ہیں حضرت شیخ ابو النجیب سہروردی مریدین کے آداب میں فرماتے ہیں صوفیاء کا اس بات پر اجماع اتفاق ہے کہ فقر غنا سے افضل ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا تو فقر سے ہوا ہے تونگری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، اور زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ مسلمانوں کے زوال کی یہ بات نہیں ہے۔ وہ ایک پیچھے کر کے خارجی کی میں تقریر سن رہا تھا، وہ پوڈ کاسٹ میں اپنے کہنے لگا مسلمان ذلیل اسی لیے ہو گئے ان کے پاس پیسہ نہیں رہا۔ لا حول ولا قوت۔ صحابہ کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے لاکھ دراہم و دنانیر یا کہ کتنے ہزار کے مقروض فوت ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس دن فوت ہوئے آپ کے گھر میں دیے میں تیل ڈالنے کے لیے تیل موجود گھر میں نہیں تھا، پرانے کپڑوں میں انہیں غسل دیا گیا۔ حضرت عمر مقروض فوت ہوئے، صحابہ کا یہ عالم تھا۔ تو کیا وہ دنیا پہ کنٹرولر نہیں تھے؟ 85% پہ حکومت نہیں انہوں نے کی۔ کافر نہیں کہتے آج بھی، اگر ایک عمر دنیا پہ اور ہو جاتا، دنیا پہ کفر ویسے ہی ختم ہو جانا تھا، ساری دنیا مسلمان ہو جانی تھی اگر ایک عمر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دے دیتا۔ یہ تو کافر بھی کہتے ہیں آج۔ تو ان کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ ان کی تو جوتیاں نہیں تھیں پاؤں میں، وہ غزوہ ذات الرقاع میں پٹیاں باندھی تھیں، انگوٹھے گر گئے تھے، انگوٹھوں کے ناخن گر گئے تھے ٹھوکریں لگ کے، لیکن جنگیں لڑیں۔ ایک کھجور ملتی ہے 24 گھنٹے میں، چوس چوس کے کھاتے ہیں، لیکن جنگیں لڑ رہے ہیں، دنیا پہ نام ہے ان کا۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ یعنی یہ مسلمان تو ان کا بچہ ہے، تو مسلمان ہے، تیرے بڑوں نے دارا بادشاہ ہوا بہت بڑا، اس جیسے بندوں کے تخت و تاج اپنے پیروں میں روند کے آگے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ اذا کان مقرونا بالرضا، جب فقر میں اللہ کی رضا ہو، حضرت ابو ذر غفاری اللہ اکبر، ایک ڈنڈا ایک پیالہ بس، کل زندگی کی جائیداد یہ ہے۔ فقر کا یہ عالم، اللہ پہ راضی، اور دعائیں کیا کرتے ہیں؟ صدیق اکبر نے جب کل مال اللہ کی راہ میں دیا، ٹاٹ کا لباس پہنا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب پوچھئے ابو بکر سے، ابو بکر مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں؟ عرض کی اللہ میں تو راضی ہوں، تو راضی ہو جا۔ یہ رضا کا عالم تھا، یہ لیول تھا۔ اللہ اکبر۔ 1844 نمبر روایت ہے۔ لیکن فقر کی حالت، اب یہ دیکھیں فقر کون سا افضل ہے؟ جس میں شکر ہو، جس میں
اور جس میں مانگنا ہو، گلی گلی پھرنا ہو، لوگوں کے دروازے کٹکھٹانا ہو، اس کے بارے میں یہ مذمت آ رہی ہے حدیث شریف۔ اور غنی وہ بندہ جو دینے والا ہو اور شکر کرنے والا ہو اور عاجز ہو، اور ثقافت بے پرواہ ہو مال سے، وہ اس کی عظمت ہے۔ اور جو بندہ حریص ہو وہ نہیں، اس کی بات اور ہے۔ 1844 میں روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انصار کا ایک گروہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور نے ان کو دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا، حتیٰ کہ جو پاس مال موجود تھا سارا ختم ہو گیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے نا مال و دولت کی، میں ذخیرہ نہیں کرتا، تم میں سے بچا کے نہیں رکھتا، لیکن آگے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے عفت طلب کرتا ہے، عفیف پاک دامن رہنے کی بات مانگتا ہے، اللہ اس کو پاک دامنی دے دیتا ہے، پاک دامن ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے بے نیازی طلب کرتا ہے اللہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ کہنے یا اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز رکھنا، لوگوں کے مال کی طرف کبھی میری طمع لالچ نہ جائے، اللہ سے چیز مانگے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ فرمایا جو صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر بھی دے دیتا ہے۔ اور کسی بندے کو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع چیز عطا نہیں کی گئی خیر کی چیزوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک بندے کے پاس پہلے مال نہ ہو اوپر سے صبر کرے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ متفق علیہ روایت۔ کئی بندے میں نے تباہ ہوتے دیکھے ہیں۔ ایک بندہ تھا میرے جاننے والا، بڑا اچھا اس کا معاملہ تھا، بہت اچھی انکم تھی، اچھا کاروبار معاملات سارے تھے۔ ایک چیز اس میں تھی وہ ناشکرا بہت تھا۔ اس کو جب پوچھنا جی کیسے کیا سنائیں کیا حالات، بس جی گزارا نہیں ہوتا، بس نا عجیب معاملات، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہاں پہ لگ گئے وہاں پہ لگ گئے، یہ ہو گیا اس طرح۔ تو آج پھر ایک وقت آیا اس کا وہ کام ختم ہو گیا، اس نے ایک اور کام شروع کیا، اس میں انویسٹمنٹ کی، وہی کام کیا ہوتا ہے بنتا ہی کچھ نہیں ہے، ہی کچھ نہیں۔ اب ایک وہ وقت آیا کہ اس کی ہر شے تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ایک عروج تھا، ایک لیول تھا اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا اس کو رزق وغیرہ دیا تھا، اور اب وہ وقت ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں رہا۔ اور حالت اس کی اب بھی ہوئی کہ جی مجھے حضرت صاحب کو وظیفہ بتائیں۔ میں کہا ایک وظیفہ اللہ کا شکر ادا کیا کر، بس یہ وظیفہ ہے تیرا ایک ہی نقصان ہے، ایک ہی عیب ہے، تو ہر حال میں ناشکری کرتا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُم مِّنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت، میری پکڑ ہے پھر، اور شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ 1845 میں روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی چیز عطا کی، میں نے عرض کیا آقا مجھ سے جو زیادہ محتاج ہے نا بڑا، حضور اس کو دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ کر کے پکڑ لے اور اس کو اپنے مال میں شامل کر لے، پھر صدقہ کر دیں۔ نہ نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، پہلی تو بات ہے طمع نہیں کرنا، دوسری بات ہے جب آ جائے تو منع نہیں کرنا، اور تیسری بات جب آ لیا پاس آ گیا تو پھر جمع نہیں کرنا۔ یہ صوفیاء نے 3 اصول بتائیں۔ تو یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا۔ پہلی تو بات ہے طمع ہی نہیں تھی، اور طمع کے بعد جب منع کیا تو حضور نے فرمایا نہیں عمر طمع تو نے نہیں کی، میں نے اپنی مرضی سے دیا ہے، منع بھی نہیں کرنا۔ اور منع نہیں کرنا فرمایا خذ ہو، پہلی بات تو لے لے، اس کو مال میں داخل کر لے، اور پھر جب داخل کر لے نا اس کے بعد جمع نہیں کرنا، تصدق بھی ہی، پھر صدقہ کر دینا۔ فرمایا فما جا کا، جب تیرے پاس مال آئے تو اس کے اوپر طمع لالچ کرنے والا نہ ہو، ولا سائل مانگنے والا نہ ہو۔ ویسے کو بندہ کہ حضرت صاحب یہ میری طرف سے پکڑ لیں، فرمایا اس کو لے لے، اور جو اس طرح نہ ہو اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگا، یعنی جس کے اندر یہ خوبیاں مال میں نہ ہو، تیرا دل کرے میں لے لوں، فرمایا نہ اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگانا۔ متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بازار سے کوئی چیز خریدی تو حضرت بنان کو پکڑائی، وہ اٹھا کے لائے، گھر میں آئے، گھر میں اس حضرت امام احمد بن حنبل کا سامان رکھا، اور واپس جانے لگے تو روٹیاں پک رہی تھیں۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے اپنا بنان روٹی کھا جا، کہا جی نہیں میں نہیں کھانی، فرمایا لے جا، کہا جی نہیں لینی، چلے گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے پیچھے بچے کو دے کے روٹیاں بھیجی تو انہوں نے قبول کر لی۔ جب گھر چلے گئے نا پیچھے سے بچہ لے کے گیا کہ جی ابا جی نے بھیجی، فرمایا ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، آپ جب آئے تھے وہاں آپ کو ابا جی نے کہا تھا کھانا کھا لیں، وہاں تو کھایا نہیں، اس کا ساتھ لے جائیں وہ بھی نہیں لے کے گئے، یہاں لے کے آؤں تو رکھ۔ فرمایا بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کے پیچھے تیرا دل لالچ کرے اس کو کبھی نہ لینا۔ تو میں جب گھر گیا روٹیوں کی خوشبو سونگی، کھانا پک رہا ہے تازہ، دل میرا کر رہا تھا میں روٹی کھا لوں، میں نے اسی وجہ سے انکار کیا تھا کہ وہ حضور نے فرمایا تھا جس مال کی لالچ آ جائے دل میں وہ نہیں لینا۔ تو جب میں گھر سے واپس لوٹا میرا دل مایوس ہو گیا تھا،
مجھے کہا اب کس نے آنا ہے؟ اب میں نے گھر کی کہانی جا کے، تو اب بغیر مانگے اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں نے قبول کر لیا اس حدیث کی وجہ سے۔ متفق علیہ روایت۔ دوسری فصل ہے 1846 نمبر روایت ہے، سمرہ بن جندب فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مانگنا جو مانگنا ہے، فرمایا یہ زخم ہے، بندہ اس کے ساتھ اپنے چہرے پہ زخم لگاتا ہے، ظاہری طور پہ نہیں، قیامت کے دن یعنی وہ زخم ہوں گے۔ فرمایا جو چاہے اپنے چہرے پر زخموں کو باقی رکھے، جو چاہے تو چھوڑ دے۔ ہاں ایک ہے مگر یہ کہ بندہ کسی بادشاہت والے سے مانگے، ایسے معاملے میں جس معاملے میں مانگنا اس کے لیے ضروری ہے۔ مثلا ایک بندہ کام کر رہا ہے حکومت میں، تو اس کی تنخواہ آ رہی ہے، تو اپنی تنخواہ کا مطالبہ کرنا اس کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے۔ یہ مانگنا وہ مانگنا نہیں ہے جس کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ جس مانگنے کی مذمت بیان ہوئی ہے وہ بغیر کسی محنت کے فی سبیل اللہ میں مانگنا کہ جی میں کچھ نہیں رہا میرے پاس، مجھے اللہ کے نام پہ دیں۔ امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 1847 نمبر روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ لوگوں سے مانگتا ہے اور اس کے پاس ایسا مال ہے جو اس کو لوگوں سے بے نیاز کیے ہوئے، یعنی اور وہ کتنا ہے، اس کی مقدار کتنی آگے آ رہا ہے، صبح شام کی روٹی، بس صبح اور شام کا کھانا ہے، لوگوں سے مانگ نہیں سکتا۔ فرمایا قیامت کے دن، لیکن پھر بھی وہ مانگ رہا ہے، فرمایا قیامت کے دن آئے گا اور اس کا مانگنا اس کے چہرے میں زخموں کی طرح جڑا ہوا ہوگا۔ خموشن، خدوشن، قدوحن، 3 لفظ آئے ہیں۔ کتنے لفظ آئے ہیں؟ حدیث شریف میں اب 3 لفظ آئے ہیں۔ اب مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ پہلی بات، خمش یہ خدش سے بلیغ ہے اور خدشن قدحن سے بلیغ ہے۔ خمش جو ہوتا ہے نا، خموشن، کیا یہ ہوتا ہے چہرے کے اندر زخم کا ہونا، اور خدشن کا مطلب ہوتا ہے جلد کے اندر، عام چہرے پہ نہیں باقی جسم کی جلد کے اندر زخم ہونا، اور قدحن کا مطلب ہوتا ہے رگڑ کا لگنا، خراش کا آنا۔ مثلا ہوتا ہے منہ پہ کوئی چیز پھر جائے، خراش، ایک زخم سا ہلکا سا بن جاتا ہے اوپر جلد کے۔ ایک ہوتا ہے عام یہ وجود کے اندر زخم ہو جائے، اور ایک ہوتا ہے منہ کے اندر زخم ہو جائے۔ خموشن منہ کے اندر زخم، اور خدوشن باقی جلد کے اندر زخم، قدوہن جلد کے اوپر رگڑ کا لگنا۔ یعنی اس کے اندر اب یہ 3 الفاظ کیوں بولے، واہ واہ، حضور علیہ السلام کی فصاحت مبارکہ، سبحان اللہ۔ اب 3 بندے بولے، جو بندہ جس لیول کا منگتا ہے اس حساب سے قیامت کے دن اس کے وجود کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ جس نے مانگا، ہر وقت مانگا، ہر جگہ پہ مانگا، اس کے منہ میں زخم ہوں گے، اور جس نے بس نارمل سا کام تھا اس کے ہوگا کہ جسم وجود میں زخم ہوں گے، اور جو اس سے کام رہا اس کے اوپر جسم پہ خراشیں ہوں گی، یہ منہ پہ خراشیں ہوں گی۔ پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ اچھا، یعنی جس حساب سے مانگتا رہا اس حساب سے منہ پہ نشان ہوں گے، جسم پہ نشان ہوں گے، اور قیامت والے میدان محشر کے لوگ پہچان لیں گے یہ کم مانگتا تھا، یہ بڑا، یہ انٹرنیشنل مانگتا تھا۔ اچھا آپ سوچیں ہمارے حکمرانوں کا کیا بنے، جنہوں نے کوئی ملک نہیں چھوڑا، ملک ملک مانگا، گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا مانگا، قرضے چڑھا دیے قوم پہ۔ اب دیکھیں یہ دیکھیں اب مانگنے میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما یغنی، کیا چیز اس کو بے نیاز کر دے؟ فرمایا 50 درہم یا ان کی قیمت سونے کے برابر اس کے پاس ہو تو اس پھر ٹھیک ہے۔ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی نے روایت کیا۔ لیکن اگلی روایت میں دیکھیں 1848 نمبر روایت، سہل بن حنظلہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مانگے اور اس کے پاس ایسی اتنا مال ہو جو اس کو مانگنے سے بے نیاز کر دے، تو فرمایا وہ اب جہنم زیادہ کٹھی کر رہا ہے، جہنم میں اپنی زیادتی کر رہا ہے، آگ کٹھی کر رہا ہے۔ نفیلی کہتے ہیں، حضرت جو نفیلی ہیں یہ امام ابو داؤد کے استاد ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ یار، وہ ایک بندے دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ ایک بندے نے پوچھا، یا رسول اللہ غنا کیا ہے، کیا چیز اس کو بے نیاز کر دے جس کے لیے مانگنا درست نہیں ہے؟ فرمایا اتنی مقدار ہو مال جس کے ساتھ وہ صبح شام گزار سکے، صبح شام کا کھانا کھا سکے تو بس، پھر مانگنا اس کے لیے حرام ہے۔ اور دوسری جگہ میں فرمائیں، یکون لہ شبع یوم او لیلۃ و یوم، ایک دن کا کھانا ہو پیٹ بھر کے، یا ایک دن اور ایک رات کا۔ امام ابو داؤد نے سے روایت کی۔ اب پچھلی جو روایت ہے وہ اس کی وجہ سے بعض نے کہا منسوخ ہے۔
اچھا جی، 1849 نمبر روایت ہے، طائب بن یسار قبیلہ بنو اسد کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے بندہ مانگے اور اس کے لیے ایک اوقیہ یا اس کے برابر چاندی ہو تو فرمایا قد سال الحافا، وہ فضول سوال کر رہا ہے۔ امام مالک اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے۔ جس طرح آتا ہے نا کہ معاملات میں تھا، ابتداء میں تدریجاً احکام آئے، مثلا پہلے نماز تھی، نماز کی فرضیت عام پہ صحابہ کرام پہ نہیں تھی، 2 وقت پڑھی جاتی تھی، پھر 5 وقت فرض ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ جمعہ آ گیا، پھر زکوٰۃ آئی، ٹھیک ہے، پھر 9 ہجری میں حج ہوا۔ اسی طرح جو تھا نا اہل عرب کے اندر، وہ مانگنے میں کو کوئی آر نہیں سمجھا جاتا تھا، مال مانگنے کو، پیسے چیز مانگنے کو آر نہیں سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے تدریجاً اس کا راستہ بند کیا۔ پہلے فرمایا کہ جس کے پاس ایک اوقیہ 40 دینار تک چاندی ہو یا اس کے برابر تو وہ نہ مانگے، پھر آگے یہ پیچھے فرمایا جس کے پاس 50 درہم، پہلے 50 درہم ہو یا ان کے برابر سونا ہو وہ نہ مانگے، پھر فرمایا 40 درہم ہو یا اس کے برابر ہو وہ نہ مانگے، یعنی آہستہ آہستہ نیچے لایا جا رہا ہے۔ اور اینڈ پہ آ کے کیا فرما دیا، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا صبح شام کا ہو اس کے لیے مانگنا حرام۔ یہ تدریجاً، کیونکہ دیکھیں ایک کام ہے وہ پبلک میں عام ہے، یہ کام نارمل ہماری پبلک میں بالکل عام ہے، آپ یکدم ٹھکا ماریں گے یہ کام حرام بند، عوام نہیں رکے گی، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ہر چیز پہ آہستہ آہستہ قابو پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو یہ دیکھیں یہ آقا کریم علیہ السلام، کیونکہ قرآن کریم نے حضور علیہ السلام کا ایک خاصہ بیان کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے آقا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب کو یہ مشن دے کے بھیجا کہ کتاب و حکمت سکھا کے ان کا تزکیہ کرے گا، اور یہ حکمت ہے کہ آہستہ 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 عوام الناس کو محبت کے ساتھ آرام آرام کے ساتھ، دیکھیں نا ایک مثلا بندہ ہے، اس کو آپ ایک دن 12 گولیاں کھلائیں وہ تو مر جائے گا، ایک بیمار ہے اس کو اس طرح نہیں ہوتا، ڈاکٹر کبھی نہیں کہتا اس کو 12 گولیاں کھلائیں، ڈاکٹر صاحب بچہ بندہ ہے نا تب بچہ ہو تھوڑا، اس کی طبیعت، بڑا بندے کا اور صاحب ہوتا ہے، چھوٹا بچہ 12-14 سال کا اس کا گولیاں کھانے کا دل نہیں کرتا، انجیکشن سے کئی بچے ڈرتے ہیں آج کل کے، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر کہے گا کہ یہ ایک گولی صبح کھلا دیں، ایک دوپہر کھلا دیں، ایک شام کھلا دیں، صبح دوپہر شام یہ ایک گولی کھلا دیں، اچھا، اور اس طرح معاملہ ہو جائے کہ بچے کو وہ گرا نہ گزرے، آہستہ آہستہ بچے کو وہ یعنی دقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، وہ کھا جائے۔ اسی طرح جب کسی کام سے روکا گیا، منع کیا گیا تو تدریجاً اس کے بارے میں بات کی گئی، ان کا ذہن بنایا گیا، وہ پہلے انہوں نے سوچا اہل عرب نے یہ کیا ہوگا، پھر بتایا کہ نہیں اس میں یہ تمہارا فائدہ ہوگا، ان کا ہاں فائدہ ہوگا، لیکن پہلے تو کرتے تھے، چلو تم کوشش کرو، آہستہ 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 وہ بات بالکل بند ہو گئی، یہ انداز تھا تبلیغ کا۔ تو پھر اینڈ پہ یہ آ گیا کہ ایک دن اور ایک رات کا کھانا وہ مانگنا جائز نہیں۔ 1850 نمبر روایت، حبشی بن جنادہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مانگنا حلال نہیں ہے کسی غنی کے لیے، امیر بندے کے لیے مانگنا حلال نہیں ہے، اور وہ بندہ لذی مرات سوی، جو بندہ صحیح الاعضاء اور درست ہو، کام کرنے پر قادر ہو اور درست اس کے اعضاء بھی بالکل صحیح ہیں، فرمایا وہ بندے کے لیے مانگنا درست نہیں۔ ہاں مگر کن کے لیے مانگنا جائز ہے، یہ آ گئے بندے، الا لذی فقر مدقین، فرمایا ایسے فقر والا بندہ جس کا فقر بڑا سخت ہو، ہر چیز، مثلا ایک بندہ تھا سیلاب زدگان دیکھنے، جن کا گھر مال جان مویشی ہر چیز پانی بہا کے لے گیا، ان کے لیے جائز۔ او غیر غرم مفزعین، یا انسان کو پریشان کر دینے والا بہت زیادہ قرضہ، غرم چٹی، بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا، یکدم سارا کاروبار بین ہو گیا، بلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، دیوالیہ ہوگی کمپنی، ٹھیک ہے جی، 2 کروڑ پاس 50 لاکھ ہے، 2 کروڑ قرضہ ہے، وہ بندہ مانگ سکتا ہے لوگوں سے۔ فرمایا اور وہ بندہ، جو بندہ لوگوں سے مانگے صرف اس لیے کہ اپنے مال کو زیادہ کر لے، جس طرح کہ آج کے فقیر ہیں، فرمایا کان خموشن فی وجہ، قیامت کے دن اس کے چہرے میں خراشیں ہوں گی، اور گرم پتھر جہنم کے کھائے گا وہ بندہ۔ اب چہرے پہ خراشیں کیوں ہوں گی؟ کیونکہ یہ چہرہ لوگوں کے سامنے لے کے جاتا تھا، اللہ کے آگے نہیں لے کے گیا۔
لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا، در بدر بھٹکتا تھا، اور جس زبان سے بول بول کے لوگوں سے مال مانگتا تھا اس زبان پہ اللہ جہنم کے پتھر رکھے، اس کو کھلائے جائیں گے۔ فرمایا جس کو چاہے وہ اپنی اس چیز میں زیادہ کر لے، جو چاہے تو کم کرے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اس طرح قرآن میں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بنے کا، اس کا مطلب اختیار دینا نہیں، مراد اظہار غضب ہے۔ 1851 نمبر روایت، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں انصار کا ایک بندہ حضور کے پاس آیا، انہوں نے آ کے مانگا، یا رسول اللہ مجھے پیسے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ جی آقا، ایک کمبل ہے جس کو بعض ہم نیچے بچھا لیتے ہیں، بعض اوپر اوڑھ لیتے ہیں، آدھا کمبل نیچے آدھا اوپر، سردی سے بچنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں۔ فرمایا دونوں میرے پاس لا، وہ دونوں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ پکڑا، فرمایا کون بندہ یہ خریدے گا؟ یہ دو چیزیں کون بندہ خریدے گا؟ ایک بندے عرض کا صحابی عرض کرنے لگا کہ میں لوں گا 1 درہم کی۔ فرمایا کون 1 درہم سے زیادہ لے گا؟ یہ بولی لگائی حضور، کون زیادہ لے گا؟ 2 یا 3 بار فرمایا۔ ایک بندہ ایک صحابی کہنے لگے حضور میں 2 درہموں کے لیتا ہوں۔ فرمایا اس کو دے دیا حضور نے۔ اب یہ ہے کہ جو بندہ قیمت زیادہ لگائے اس کو پیسے دے، آپ مال دے سکتے ہیں۔ آپ کی چیز ہے 10 روپے کی، ایک بندہ 15 روپے کی، آپ کہیں گے ہاں جی میں یہ کون زیادہ قیمت میں لینا چاہتا ہے، یا آپ زیادہ قیمت اس کی لگائیں، اگر کوئی لیتا ہے تو نارمل۔ اچھا جی، اب 1 درہم کا ایک صحابی نے کہا، حضور نے فرمایا زیادہ کون دے گا؟ حضور میں 2۔ فرمایا اس کو دے دیا۔ 2 درہم لیے، سرکار نے انصاری صحابی کو دیے، فرمایا اشتری بأحدہما طعاما، 1 درہم کا کھانا لے اور اس کو اپنے گھر میں دیا، اور دوسرے درہم کے لیے تو اس کے ساتھ خرید قدوماً کلاڑا، کلاڑی کے آگے وہ لوہا نہیں ہوتا، فرمایا وہ خرید، فاتنی بھی، اور میرے پاس لا۔ انہوں نے کھانا لے کے گھر دیا اور کلاڑی لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ شدہ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوداً بیدی، اپنے ہاتھ کے ساتھ سرکار نے اس کلاڑی کے پیچھے لکڑی لگائی، وہ دستہ نہیں ہوتا لکڑی کا، کلاڑی کے آگے کلاڑے تھا، وہ آگے لوہے کا ہی ہوتا ہے، صرف ساتھ وہ دستہ ہوتا ہے لگا ہوا۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے اس میں فٹ کیا، پھر فرمایا اذهب چلا جا، فاحتطب، لکڑیاں کاٹ اور بیچ، ولا ارینک 15 یوما، 15 دن مینوں نظر نہ آویں، 15 دن میں تجھے دیکھوں نا۔ اس کا مطلب کیا کہ تو نے مجھے دیکھ کے چھپ جانا، نظر نہ نہیں، مراد یہ ہے کہ 15 دن اور کہیں نہیں جانا، تو نے لگاتار مستقل مجازی سے تو نے روزانہ بلا ناغا اٹھ کے لکڑیاں کاٹنے جانا ہے۔ مثلا مثال ہے، میں مثلا اس کو کہتا ہوں ادھر دکان سے جاؤ جوس لے کے، باغ کے جا، اب تو مجھے نظر نہ آئے، یہ سامان ایک لسٹ دے دوں، یہ چیزیں لے کے آ، ہوں میں تو نظر نہ آئے، ہمارے پنجابی میں بولا جاتا ہے یہ کہ اے شامہ لے کے آتے ہوں میں نظر نہ آئے منڈی تو پیچھے پیچھے تو، یعنی کیا مطلب، یعنی فوراً جا اور پہلے یہ کام کر، پہلی فرسٹ پریورٹی تیری یہ کام ہونی چاہیے، تو یہ مطلب ہے۔ فرمایا میں اب 15 دن تجھے دیکھوں نا۔ اللہ اکبر۔ وہ چلے گئے، صحابی گئے، لکڑیاں کاٹیں، بیچتے رہے، آئے، واپس آئے نا تو 10 درہم ساتھ لے کے آئے، کچھ درہموں کا کپڑا خریدا، کچھ کا کھانا خریدا، تو سرکار نے فرمایا مانگنے سے یہ کام اچھا ہے تیرے لیے، تو کسی سے مانگے کہ مجھے دے دیں پیسے، فرمائے یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ یہ اس بات سے کہ تو مانگے، اور تیرا مانگنا قیامت کے دن تیرے چہرے میں وہ خراشیں ڈال دے۔ فرمایا بے شک مانگنا 3 بندوں کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ پہلا بندہ جس کے اوپر ہلاک کر دینے والا شدید فقر آ جائے، غربت، جس طرح سیلاب والی مثال میں نے دی، اور فرمایا جس کو گھبراہٹ میں ڈال دینے والا قرض آ لے، او لذی دم موجع، یا کسی بندے کے اوپر تکلیف دینے والا خون آ جائے، مثلا دیت آ گئی کسی بندے پہ، ایک وہ قتل خطا پہ دیت 1 کروڑ روپیہ، اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں تاریخ کو دیت لینی ہے، نہ لی تو قتل کا اور مقاسمے کا اور لڑائی کا، جنگ لگنے کا خطرہ ہے، تو اس بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ مال جمع کر کے لوگوں سے مانگ کے اس کو پورا کر دے۔ امام ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا۔ 1852 نمبر روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو فاقہ آئے، فاقہ پہنچے، غربت آ گئی، اور وہ لوگوں کے سامنے اس کو اتارے، لوگوں کو بتاتا پھر کہ جی میں مر گیا، ہے ہی کک نہیں، رہے ہی نہیں، فرمایا اس کا فاقہ کبھی پورا نہیں ہوگا، بند نہیں ہوگا، اور جو اللہ کے سامنے فاقہ اتارے گا، اللہ کے سامنے فاقے کو پیش کرے گا، یا اللہ تیرا بندہ بھوکا ہے، تو فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرما دے گا، یہاں تو اس کو جلدی موت آ جائے گی ایمان پر،
ایمان پر موت آئے گی تو فرمایا دنیا جنت الکافر، دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے کیونکہ اس میں مصیبتیں ہیں، غربت، دکھ، تکلیفیں، تو موت آئے گی غنا ہو جائے گا، پھر بندہ بے پرواہ، ٹینشنوں سے آزاد۔ یا پھر موت نہ آئی تو ان قریب سال بعد، 6 ماہ بعد، 2 سال وقت لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھی مال دے کے اس کی ساری حاجتیں پوری فرما دے گا، لیکن وقت لگے گا۔ امام ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا، ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا، ہمارے بندے بس عجیب ہی ہیں۔ حضرت صاحب دعا کریں، گھر جائیں تو خزانہ نکلا ہو ایک، ہاں جی، من و سلوہ نازل ہو جائے، بس دعا کر دیں تو کاروبار راتوں رات ہی بدل جائے، ٹھیک ہے جی، پورا پلازہ راتوں رات زمین سے نکل کے کھڑا ہو جائے، میرا نام لکھا ہو، بورڈ لگا ہو، اندر 500 بندہ ملازم خود ہی پیدا اللہ تعالیٰ فرما کے جنت سے بھیج دے۔ اس طرح نہیں ہوتا، دنیا سٹرگل کا نام ہے۔ تیسری فصل ہے 1853 نمبر روایت، ابن فراسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت فراسی کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ کیا میں مانگ لوں آپ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رسول اللہ کیا میں مانگ لوں آپ سے؟ نہیں، مطلق طور پہ کیا میں کسی سے مانگ لیا کروں اگر کوئی بات ضروری؟ فرمایا نہیں، اگر ضروری ہو مانگنا فاصل صالحین تو اللہ والوں سے مانگا کر۔ کس سے؟ نیکوں سے مانگنا۔ امام ابو داؤد نسائی نے سے روایت کیا، نیکوں سے مانگنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نیک بندہ ایک تو حلال مال دے گا، دوسری بات ہے وہ تیری عزت کو خراب نہیں کرے گا، تیری بےزتی نہیں کرے گا، احسان نہیں جتلائے گا، تیسری بات ہے تیرے لیے دعائے رحمت کرے گا، اللہ قبول بھی کر لے گا۔ اور حتیٰ امام مولا علی قاری کہتے ہیں بغداد کے جتنے فقراء تھے نا وہ امام احمد بن حنبل سے مانگتے تھے، امام احمد بن حنبل سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے انہوں نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، خیر آگے چلتے ہیں۔ 1854 نمبر روایت ہے، ابن سعدی فرماتے ہیں مجھے حضرت عمر نے صدقہ کے پر عمل بنایا، جب میں فارغ ہوا نا اور میں نے سارا صدقہ حضرت عمر کے سپرد کر دیا لا کے، تو میرے لیے انہوں نے کچھ مال کا حکم دیا۔ میں نے کہا جی میں نے تو کام کیا تھا اللہ کے لیے، میرا اجر اللہ نے دینا ہے، مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے۔ حضرت عمر فرمانے لگے اور جو دیا جا رہا ہے چپ کر کے پکڑ لے، کیونکہ تو نے طمع نہیں کی، اب تجھے دیا جا رہا ہے، اب منع بھی نہیں کرنا۔ تو فرمایا میں نے بھی یہ کام کیا تھا حضور کے زمانے میں، حضور نے مجھے عامل بنایا، میں بھی زکوٰۃ کٹھی کر کے لایا، حضور کو دے دی، حضور نے مجھے مال دیا، میں نے بھی تیرے والی بات کی تھی، آقا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے تو اللہ کے لیے کام کیا، اجر میرا اللہ ہی دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جب تجھے کوئی چیز بغیر مانگنے کے دی جائے، فرمایا وہ کھا بھی اور صدقہ بھی کر، یعنی تو نے طمع نہیں کی، منع بھی، اور فرمایا وَتَصَدَّقْ جمع بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا۔ 1855 نمبر روایت ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ایک، اور بلکہ امام غزالی یاد آ گیا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کیا لوگ تھے۔ استاد کہتے ہیں غزالی کو، غزالی تو جا بال کٹوا کے آ، بال لمبے تھے، حلق کرا کے آ، ٹنڈ کرا کے آ۔ غزالی کے پاس پیسے نہیں تھے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے استاد آئے، انہوں نے مجھے نکال دیا محفل سے، اٹھ جا، تجھے کہا تھا بال کٹوا کے آنا، تو کٹا کے نہیں آیا، پیسے نہیں تھے۔ امام غزالی کہتے ہیں میں حمام کی دکان پہ چلا گیا، تو حمام میری طرف دیکھ رہا، کیا ہاں جی کیا کرانا؟ امام غزالی فرمانے لگے کہ یہ بال چھوٹے کرنے کے، حلق کرنے کے مختلف تو پیسے لیتا ہوگا، میں تجھ سے بال کٹوانے آیا ہوں اللہ کے لیے، پیسے کوئی نہیں میرے پاس، اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دے۔ نائی رونے لگ گئے اور امام غزالی کو بٹھا لیا، بال کاٹ دی۔ غزالی کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ میں عالم دین بن کے شہر میں آیا، اور جب میں عالم دین بن کے اس شہر میں آیا، بڑا میرا چرچا، لوگ دائیں بائیں رش پڑا، غزالی غزالی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ غزالی فرماتے کہ اس مجمع میں مجھے وہ نائی نظر آیا، پیسہ پڑا تھا اس ٹائم، عالم بن گئے تھے، نذرانے اور بادشاہوں کے تحفے تحائف اور ہر چیز۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تھیلی اٹھائی اور چاندی کے سکوں کی اس کو دے دی، تو اور فرمایا کہ میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی نائی ہے جس نے ایک بار اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کاٹے تھے۔ یہ آج وہ جو تیرا قرض تھا نا،
وہ جو بچپن میں تو نے فری بال کاٹے تھے، آج میں وہی غزالی ہوں جو تجھ سے مفت بال کٹانے آیا تھا، جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا، آج میں تجھے اس کا یہ ہدیہ دیتا ہوں، وہ جو تو نے مفت بال کاٹے تھے اس کی قیمت آج 10 گنا زیادہ لے لے۔ غزالی کہتے ہیں میں نے نائی کو تھیلی دے دی، تو نائی تھیلی میرے ہاتھ میں رکھ کے کہنے لگا اتنا بڑا عالم ہو گیا ہے، ایک مسئلہ تجھے ابھی تک یہ نہیں آتا، معلوم اتنا بڑا ہو گیا ایک مسئلہ نہیں تجھے ابھی تک آیا۔ غزالی فرمانے لگا میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو نائی کہنے لگا غزالی جو کام اللہ کے لیے کرے نا اس کا اجر اللہ سے ہی لیتے ہیں، تیرے پیسے نہیں لینے، اب قیامت والے دن اللہ سے ہی لینے ہیں میں نے، کیونکہ وہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا تھا۔ یہ ایک سادہ بندے کا ایمان تھا، اللہ ہوگا۔ لیکن یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ دل میں طمع نہیں ہے، لالچ نہیں ہے اور کوئی نہیں، لیکن دیا جا رہا ہے اگر مال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لے اور آگے بھی دے دے۔ لیکن وہ دیکھیں وہ نائی کا بھی اپنا ایمان تھا، تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہر اور یہاں پہ وہی بات آئے گی کہ انما الاعمال بالنیات، اس کی نائی کی اپنی نیت تھی، اللہ اس کو اس کی نیت کا اجر دے گا۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر دیا جائے لے لو، آگے دے دو، صدقہ کر دو۔ اچھا جی، آگے 1855 نمبر روایت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوم عرفہ والے دن سنا ایک بندہ لوگوں سے پیسے مانگ رہا تھا، فرمایا اس دن اس جگہ میں اللہ کے غیر سے مانگ رہا ہے، آپ نے اس کو درہ مارا، درے کے ساتھ آپ نے اس کی پٹائی کی کہ تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں آ کے کیا کر رہا۔ اللہ اکبر، ہائے 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 کیا بات ہے۔ کچھ لوگ دیکھیں وہاں جا کے بھی، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ، آپ سے کسی بندے نے پوچھا ما رأیت فی حجک من العجائب، حج میں عجیب چیز کیا دیکھی؟ فرمایا رأیت شابا باع واشترى فی سوق منی قضا و قضا من الدراہم، فرمایا میں نے دیکھا ایک جوان بندہ بازار میں خرید و فروخت کر رہا تھا، حج پہ آیا تھا اور سودا لے رہا تھا، فرمایا ولم یغفل عن اللہ ساعہ، لیکن اس کا دل ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا اس کے دل کو بھی، اس کا دل ایک لمحہ یاد خدا سے غافل نہیں تھا۔ اور فرمایا میں نے ایک بوڑھے بابے بزرگوں کو دیکھا جو ملتزم کے ساتھ چمٹا تھا، کعبہ شریف کے دروازے کا وہ جو چوکھٹ ہے اس کے ساتھ چمٹ کے دعائیں مانگ رہا تھا، لیکن دل میں دنیا تھی اور دعاؤں میں بھی اللہ سے دنیا مانگ رہا تھا۔ فرمایا مجھے بڑی عجیب چیز لگی۔ اور قرآن کہتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے بندے مرد وہ ہیں کہ جو بازار میں بھی ہوں ان کا دل اللہ کی طرف لگا رہتا ہے۔ 1856 نمبر روایت ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں اے لوگوں یہ بات سیکھ لو، جان لو، بے شک طمع کرنا، لالچ کرنا فقر ہے، لالچ کرنا کیا ہے، اور نا امیدی یہ غنا ہے، یعنی بندے کو کسی امید ہی نہیں ہے، کوئی بندہ مجھے کوئی چیز دے گا یہ امید ہی نہیں ہے، فرمایا یہ غنا ہے، بے نیازی ہے۔ اور بندہ جب کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کسی سے کوئی پرواہ نہیں، کسی نے کچھ نہیں دینا۔ امام عیسی رضین نے روایت کیا۔ 1857 نمبر روایت حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے ضمانت دے دے اس بات کی کہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، فرمایا میں مصطفیٰ سے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ثوبان کہنے لگے آقا میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد ساری زندگی حضرت ثوبان نے کوئی چیز کسی سے مانگی، امام ابو داؤد نسائی نے سے روایت کیا۔ 1858 نمبر روایت ابو ذر غفاری فرماتے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور مجھے شرط لگائی، فرمایا لوگوں سے کچھ نہ مانگیے ابو ذر۔ میں عرض کیا آقا ٹھیک، فرمایا اگرچہ تیرا ڈنڈا بھی گر جائے نا، حتیٰ کہ خود اتر کے اس کو پکڑ لیں، وہ بھی کسی سے نہ مانگی۔ تو یہ ابو ذر غفاری اور پیچھے جو جن صاحب کا حضرت ثوبان اور جن کا ذکر گزرا حکیم بن حزام وغیرہ، ان کے بارے میں اسی طرح آتا ہے، ان کا ڈنڈا بھی گرتا خود اتر کے پکڑتے، کسی سے نہیں۔